ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها. تمام قسم کی حمد و ثنا، پاکی و بزرگی، عظمت و جلالت، شان و کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام مسلمانوں کو پیدا کیا اور جس نے ہمیں یہاں پر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا. سب سے پہلا اس کا شکریہ کہ اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو اللہ قبول فرمائے، آمین. پھر اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. برادران اسلام، نوجوانان ملت، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کے جو آداب ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس مسجد عباد الرحمن کے ذمہ داروں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر دین کی باتیں کہنے، سننے اور سنانے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کے بلانے کو اور ہمارے دین کی باتیں سنانے کو اللہ قبول فرمائے، آمین. پھر اس کے بعد میں اپنے ساتھی شیخ عبدالرحمن جامعی حفظہ اللہ کا بھی تہ دل سے شکریہ ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر ہمیں مدعو کیا، بلایا. اللہ تعالیٰ شیخ کے بلانے کو قبول فرمائے اور اسی طرح اللہ شیخ کے علم میں، عمل میں اور ان کی خدمات میں اللہ ترقی نصیب فرمائے، آمین. معزز سامعین، مسجد یہ وہ عظیم الشان جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لائی جاتی ہے. یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر ایک بندہ باہر سے آتا ہے تو اپنے دل کو سکون محسوس کرتا ہے اللہ کی عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے. یقیناً یہ مسجد اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ مسجدیں، جن شہروں میں مسجدیں ہوتی ہیں، اللہ کو وہ شہر بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے. اور اللہ کو ناپسندیدہ جگہ وہ ہے جہاں پر بازار ہو. بازار اللہ کو ناپسند ہے اور مسجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا ہے، پسندیدہ ہے.
تو اس مسجدوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو ہجرت کیے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کام جو کیا، اللہ کے نبی نے قباء نامی مسجد کی بنیاد ڈالی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اس مسجد کا کام کیا، تعمیر میں حصہ لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مل کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمایا۔ اور یہ مسجد عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شور و غل اور اسی طرح مسجد کے آداب کے خلاف جو کام ہیں اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسجد کی پاک و صفائی کے بارے میں حکم دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَأَعِدْنَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل سے کہ ان طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور عاکفین، طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھے، صاف رکھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے گھروں کو ہمیں پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اور اس میں خوشبو اور طرح طرح کی اچھی چیزوں سے اسے کیا کرنا ہے، اچھا رکھنا ہے، پاک صاف رکھنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی کوچوں میں مسجد بنانے کا حکم دیتے اور اسے پاک و صاف رکھنے اور اسے عطر اور خوشبو وغیرہ سے معطر کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبلے کی دیوار پر، قبلے کی جانب جو دیوار ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار پہ جو لگی ہوئی گندگی کو خود اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے صاف فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ مسجدوں میں گندگی کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی چلنا نہیں، اسی میں لوٹ پٹ ہونا نہیں، بلکہ گندگی میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے صاف کرنی چاہیے، آپ دیکھ رہے ہیں تو مسجد کو صاف کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہم اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے، ہمارے گھر میں اگر گندگی ہو جائے، غلیظ پڑا ہو، کچرا پڑا ہو تو کیا اسی میں ہم لیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اسی میں بیٹھیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، صاف رکھیں گے، پاک رکھیں گے۔ اسی طرح اللہ کے گھر میں گندگی کو دیکھیں، اللہ کے گھر میں کچرا دیکھیں، اللہ کے گھر میں کچھ آپ کچرا پڑا ہوا دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے صاف کریں، پاک کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب کی دیوار میں لگا ہوا بلغم کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کیا کیا، صاف فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ کی گھروں کی خدمت کرنے والوں کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت، کالی کلوٹی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، جھاڑو یعنی صفائی کیا کرتی تھی، کچرا جھاڑا کرتی تھی۔ اچانک اس عورت کا انتقال ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس عورت کو راتوں رات دفن کر دیتے ہیں۔ چند دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو نہیں پاتے، پوچھتے ہیں بتاؤ وہ فلاں عورت کہاں گئی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ تو لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، ہم نے
ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے ہم نے راتوں رات اس کی تدفین کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر کی طرف لے چلو، میرے رہنمائی کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی اس کی قبر کے پاس گئے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ اللہ اکبر! اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے، اللہ کے گھر کو دیکھ بھال کرنے والوں کا مقام گرچہ لوگوں کے نزدیک کم ہو، گرچہ لوگ انہیں معمولی حیثیت دیتے ہو، آج ہمارا مؤذن کے متعلق ہمارا کیا رجحان ہے، مؤذن کے بارے میں ہم کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ وہ تو مسجد کا خادم ہے، وہ تو مسجد کا خادم ہے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک بہت ہی کیا ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت جو کہ مسجد کی صفائی کرنے والی، اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نامعلوم ہوا، جب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی اس کی قبر پہ جا کے کیا کرے؟ نماز جنازہ ادا کرے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے گھر میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ تو جب ہماری نظر یہاں پہ پڑتی ہے، گندگی کو پڑتی ہے، تو میں مسجد کا صدر ہوں، میں متولی ہوں، میں فلاں ہوں، اس طرح نہیں، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں جب ہم آتے ہیں تو مسجد میں صفائی کرنا چاہیے، مسجد کی صفائی میں ہم ہاتھ بٹانی چاہیے، جتنی بھی ہم جہاں بھی گندگی دیکھتے ہیں تو اسے پاک کرنے کی کیا ہے؟ کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد کو جب ہم آتے ہیں تو اپنے منہ وغیرہ کو دھو کے آئے، پیاز، لہسن، یہ بدبودار چیزیں کھا کے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکلا صومن، جو آدمی پیاز لہسن کھا کے مسجد میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ مسجد کو نہ آئے، مسجد کو نہ آئے۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب پیاز، کچا لہسن، کچی پیاز جب ہم کھا کے آتے ہیں تو منہ سے کیا آتی ہے؟ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے انسانوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، آج ہم مسجدوں کو آتے ہیں، بہت سارے لوگ مسجدوں کو آتے ہیں جو کہ گٹکا کھاتے، بیڑی پیتے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑتے ہوئے اپنی منہ کو گندا رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے منہ کو صاف رکھے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اس آداب کا لحاظ رکھے۔ اور اسی طرح جب مسجد کو آتے ہیں تو بڑے سکون سے اور اطمینان سے آنے چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب تم مسجد کی طرف آؤ تو سکون سے اور اطمینان سے آؤ۔ اگر نماز چل رہی ہے، ایک رکعت چکنے والی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی وضو کر کے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ ایسا دوڑتے ہوئے آنا، بھاگتے ہوئے آنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ سکون سے آؤ۔ جتنی نماز آپ کو ملے اتنی نماز پڑھو، جو بقیہ نماز ہے اٹھ کے پڑھ لو۔ آج کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے رہتے ہیں، دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے نماز پڑھانے والوں کو تکلیف اور نماز پڑھنے والوں کو تکلیف، کیونکہ آوازیں ہوتی ہیں نا۔ تو ہمیں یہ ادب کا لحاظ رکھے کہ مسجد میں جب آئے تو سکون و اطمینان اور وقار کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب مسجد کو آتے ہیں تو پاکیزہ صاف لباس پہن کر آئے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کا ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولاد جب تم مسجد کی طرف آؤ تو زینت اختیار کرو، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا پہن کر آؤ۔ زینت کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی کا خیال رکھو۔ ذرا سوچو، مجھے کہیں کسی بڑے آدمی سے ملنے جانا ہے تو ہمارا رویہ کیسا رہتا؟ آدمی اچھی طرح تیار ہوتا، لباس کا اہتمام کرتا، ہو سکے تو اچھی طرح نہاتا، کپڑے استری کرتا، خوشبو لگاتا اور اپنے بال سیدھا کرتا، پھر اس کے بعد بڑے آدمی کے پاس کیا کرتا؟ جا کے ملاقات کرتا اور اس سے اپنی باتیں پیش کرتا، سفارش کرنا تو سفارش کرتا۔ جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو کیا وہ پھٹا ہوا لباس اور بوسیدہ لباس، گندا لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے؟ یہ تو نہیں ہونے چاہیے۔
اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم ٹھہرتے ہیں تو صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہن کر آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ لنگی ہے لنگی پہ ہی آ گئے، آف ٹی شرٹ ہے آف ٹی شرٹ اور لنگی پہ ہی مسجد کو آ گئے، ایسا نہیں، بلکہ اچھا صاف ستھرا لباس کو پہننے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کے یہاں زینت کے ساتھ آئے۔ اور اسی طرح نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر کے کیا ہے مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ اور مسجد کو آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنا دایاں پیر داخل کرے، اپنا دایاں پیر داخل کرے، پھر اس کے بعد مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو اپنا بایاں پیر کیا ہے نکال کر باہر جائے۔ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلے تو دعا پڑھے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل و کرم تلاش کرتا ہوں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں من فضلک، تیرے فضل کی۔ یہ آداب ہیں۔ اور اسی طرح جب مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد ادا کریں، یہ بہت ضروری ہے، یہ خامیاں ہمارے اندر ہے۔ ہم جب مسجد کو آتے ہیں تو گپے شپے باتوں میں الجھے ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم فرض نماز سے پہلے آ رہے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اگر فرض نماز شروع ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو فرض نماز میں ملنا ہی وہ کیا ہمارے لیے تحیۃ المسجد ہو جاتا ہے۔ بالخصوص جب جمعہ کے لیے آتے ہیں تو 2 رکعت اگرچہ امام خطبہ بھی کیوں نہ دے رہا ہو تو ہمیں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی طرح مسجد کے جو آداب میں سے ایک سب سے اہم ادب جو آج جس کی ہمارے اندر کمی ہے، موبائل فون۔ کیا ہے؟ موبائل فون۔ ہم موبائل فون کے سلسلے میں بہت غفلت برتتے ہیں، اسے سائلنٹ نہیں کرتے، ایسے وضو کرے اندر داخل ہو گئے اور نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تمام مصلی حاضر ہیں، اچانک بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں کلیساؤں کے اور اسی طرح چرچ وغیرہ کے کیا ہے رنگ ٹونز ہوتے ہیں۔ اس رنگ ٹونز کے ذریعے سے جو نماز میں جو خشوع ہوتا ہے تمام کا تمام کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب مسجد کو آئے تو یا اپنے موبائل کو سائلنٹ کر کے آئے، وگرنہ نماز میں بے سکونی آنا شروع ہو جاتی ہے اس آواز کی وجہ سے۔ اور اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو آپ کہو کہ اللہ تیری تجارت میں خیر و برکت نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیری تجارت کو خیر و برکت اس میں اللہ تعالیٰ نہ ہی عطا کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کوئی چیز گنوا لیتا ہے، اپنی کوئی چیز مسجد میں گنوا لیتا، باہر گنوا لیتا، وہ آتا ہے اور آ کے اعلان کرنا شروع کر دیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ تیری وہ چیز نہ لوٹائے، اس لیے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کرنے کے گھر ہیں، اس میں کیا ہے خرید و فروخت کرنا، گمشدہ چیزوں کی کیا ہے اعلان کرنا ہے مناسب نہیں ہے۔ معزز حاضرین، بہت سارے آداب ہیں جو مسجد میں داخل ہونے کے متعلق ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے چند آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان آداب کو ذہن میں رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں مسجد کو جب آئے تو مکمل آداب کا لحاظ رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہمیں جو کچھ ہم سے نیک اعمال ہو رہے ہیں اللہ تو انہیں قبول فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، اللہ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بچا، اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، صوم و صلاۃ کا پابند بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔